یہ عالم تا نماز کا عبادت و ذکر الہی کا، گویا کہ ذکر الہی کے سامنے دو مقصود ہوا کرتے تھے. ایک مقصود تو اللہ ہوا کرتا تھا اور دوسرا مقصود جو اللہ کے منشے کے تابع ہے، علم آخرت یا آخرت کا خوف اور آخرت کے تمام منازل اور اس کے فرائض آپ کے سامنے. یہ دونوں کیفیتوں سے کو کہ آپ کی رات بسر ہوا کرتی تھی. یہ پڑھنے کی کیفیتیں، آپ کے علوم کی کیفیتیں، یہ ذکر کی کیفیتیں ہیں. اور جب مشغولیت الہی کی کیفیتیں ہوتی تھیں، یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ مراقب ہوا کرتے تھے. جب مراقبے میں گنگو شریف میں آپ پہلا آپ کا قیام شاہ آباد میں تھا. قیام کا جب ایک دور ختم ہو گیا رودولی کی سرزمین پہ. ہاں یہ بات کہنی ضروری ہے کہ ارادت کا جو مسئلہ ہے، یعنی ارادت یعنی بیعت کا جو مسئلہ ہے، وہ حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق تو روحانی اور ظاہری تربیت فرما رہے تھے، لیکن ایک اور ظاہری تربیت کی حاجت تھی. وہ یہ تھی کہ ظاہری بیعت بھی ہونی چاہیے. تو حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے ظاہری بیعت بھی لازم و ملزوم ہے، واجب ہے، اس لیے تم ہمارے پوتے حضرت شیخ عارف کے ہاتھ پہ، محمد بن عارف کے ہاتھ پہ تم بیعت ہو جاؤ. چنانچہ جب نعمت الہیہ حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق سے حاصل کر لیا اس رات میں 15ویں شب میں، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ سجادے وقت کے سامنے جا کر کے ظاہری بیعت جو ہے وہ آپ حضرت شیخ محمد کی بارگاہ میں، جو حضرت مخدوم شیخ العالم کے پوتے ہیں، ان سے آپ بیعت کیجیے. ظاہری بیعت آپ نے ان سے کیا. دونوں شیخ کی تربیت، محبت، شفقت، ارادت، انسیت اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں حاصل ہوتی رہی. ایک بات یہاں یہ کلام کر دینا بھی ضروری ہے اس گفتگو میں کہ حضرت شیخ قطب عالم کا مقام جو ہے اپنے خاندانی اعتبار سے بھی بہت بلند ہے. ان کے نانا جو حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی ہیں، وہ جو جونپور میں تھے، وہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ابراہیم شرقی، وہ حضرت شیخ کو سونے اور چاندی سے تول دیتا تھا. یہ مقام تھا دنیاوی وجاہت کا، اور دینی لحاظ سے بھی یہ مقام تھا کہ بہت بڑے عالم و فاضل تھے، محدث تھے، مفسر کبیر تھے. آج ان کی تفسیر وہ مولانا آزاد لائبریری کے مخطوطہ سیکشن میں موجود ہے، مینوسکرپٹ میں موجود ہے. بندے نے اس تفسیر کو بھی پڑھا اور دیکھا ہے. کہنا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی بہت بلند تھے، اور روحانی اعتبار سے حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق کی نیابت و مطلوبیت بھی آپ کو حاصل ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہری خدمت، ہم اپنے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہری خدمت کی غرض سے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کے اور لکڑیاں کو چن کر کے بٹور کر کے آپ جمع کر کے چاروں زبان میں بول رہا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ اپنے شیخ کے ضرورت وضو کے لیے آپ ایندھن جمع کرنے کے لیے ایندھن جمع کرتے تھے جنگلوں سے. حالانکہ آپ کے پاس سے وہ اتنے صاحب وجاہت تھے، صاحب ثروت تھے، ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب خدا کی بڑی نعمت حاصل کرائی جاتی تو یہ بھی ایک رمز ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھئی جاؤ اپنے شیخ کے لیے کچھ کر کے. ہم لوگ اس مقام کے نہیں، بدنصیب میں اس معاملے میں. تو وہ لکڑیاں جمع کرتے اور شیخ کے وضو، جو ضرورت وضو کے لیے لکڑیوں کی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی،
وہ وضو کا پانی گرم کرتے، شیخ کو تہجد میں پیش کرتے اور خدمت کرتے، چونکہ آپ ہی ان کے قریب رہا کرتے تھے، شیخ مخدوم عارف کے قریب سب سے زیادہ آپ رہا کرتے تھے، حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق۔ پھر ایک دور آیا جو آپ کی شادی جو ہے کا بھی مسئلہ آیا، بیعت کے بعد ایک دوسرا زندگی کا تیسرا مرحلہ شادی بھی ہے، چنانچہ شادی بھی آپ کی ہونی تھی۔ رودالی کی سرزمین پر شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق کی نورانی ذات کی ہی بیٹی حضرت شیخ عارف کی بیٹی یعنی مخدوم شیخ العالم کے جو بیٹے تھے ان کی بیٹی یعنی مخدوم کی پوتی سے حضرت شیخ قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی یعنی ان کے پیر کی ہمشیرہ بہن سے ان کی شادی کا اہتمام کیا گیا، انعقاد کیا گیا، اور آپ کی شادی رودولی کی سرزمین پر حضرت قطب عالم شیخ عبدالحق کی پوتی سے ہوئی، اور آپ کے پیر نے وہ کیا، عقد کیا، نکاح پڑھایا اپنی بہن کا، اور آپ کے تیسری زندگی کا دور جب شروع ہوا اور اب جب کامل و اکمل ہو گئے دنیاوی اعتبار سے اور معرفت حق کے حصول کے اعتبار سے، اور اس مقام پہ آپ کو اللہ نے پہنچا دیا جہاں علم لدنی اور آپ کی ہر وقت باطنی تعلیم کی آوازیں حضرت شیخ احمد عبدالحق کو سنائی دیتی تھیں، تو وہ مقام آیا کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ عبدالرودولی کی سرزمین کو تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تعلیم کیسی تعلیم تھی؟ دیکھیے ایک سند دیکھیے، آپ نے تعلیم کے حصول میں اتنا، جو العلم و حجاب الاکبر حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق نے فرمایا کہ وقت کا ضیاع ان کتابوں کے اوراق اور عبارتوں میں مت صرف کرو، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہے کہ تم زمانے کی رہنمائی اور رہبری اور قیادت کے لیے اور خدا کی نیابت کے حصول کے لیے تم کو اس ظاہری علوم سے ہاتھ اٹھا دینا چاہیے، اور وہ علم لدنی و باطنی علوم جو ولایت کے تابع ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سند کے تعلق سے حضرت شیخ فرماتے ہیں قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی کہ مجھے کوئی ایسی کتاب میرے سامنے لائی جاتی تھی، کوئی بھی کتابیں لائی جاتی تھیں، عربی ادب کی ہو، حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، اصول کی ہو، میں ان ساری کتابوں کو شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رودولی کی سرزمین پہ بزودی نام کی ایک کتاب تھی جو علامہ علاء الدین کو کچھ اشکال ہوا، تو وہ حضرت قطب عالم کی بارگاہ، بہت سارے علماء کی بارگاہ میں گئے، وہ جہاں جہاں انہوں نے پڑھا تھا وہ کتاب باقاعدہ طور پہ وہ باب سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر میں کسی نے کہا کہ بھائی یہ مسائل جو ہے صرف قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی تم کو باقاعدہ طور پہ بالکل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بالتصریح بالقلب سمجھا سکتے ہیں، تو وہ حضرت شیخ قطب عالم کی بارگاہ میں علامہ علاء الدین رودولوی آئے اور بزودی لے کر کے آئے، اس کے اسباق کو سامنے رکھا اور حضرت قطب عالم سے فرمائے کہ حضور یہ حصے، یہ باب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ اس کے تعلق سے روشنی ڈال دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ تو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس کی شرح بیان کی اور پڑھایا۔ اس کی شرح بیان اس طرح سے فرمائی کہ شیخ علامہ علاء الدین کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سارے علماء کی بارگاہ میں گیا، میری سمجھ میں اس کتاب کی عبارتیں ابواب نہیں آئی تھیں، اور قطب عالم نے جس طرح سے جس انداز میں ہمیں بالتصریح و بالقلب پڑھایا، وہ ایک ایک تصریح اور ایک ایک تشریح باقاعدہ طور پہ ہماری سمجھ میں آ گئی، اور اس کتاب کے تمام رموز کو، منہاج کو، اس کی جہت و سمت کو ہم نے سمجھ لیا۔ یہ سند ہے کہ شیخ مخدوم احمد عبدالحق نے جو یہ فرمایا تھا
کہ العلم حجاب الاکبر، اپنی یہ وقت کو اکارت مت کرو، ضائع مت کرو، تم چھوڑ دو اس ظاہری کتابوں سے رشتہ اپنا۔ تو وہ ثابت ہوا کہ شیخ نے چھوڑ دیا اور ایک کتاب وجودی باقاعدہ وہ سمجھا رہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب شاشی ہے جو اصول کی کتاب ہے، بڑی ماہرانہ علم و ادب کی کتاب ہے۔ وہ اصول کی کتاب بعض حضرات علماء حضرات نہیں سمجھ پا رہے تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خود حضرت قطب رکن الدین لکھتے ہیں خلیفہ اعظم آپ کے کہ میں نے بھی اس کتاب کو سمجھا حضرت شیخ سے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تو میں نے باقاعدہ طور پہ اس علم کو حضرت شیخ سے پڑھا اور سمجھا۔ یہ علوم کا کیا یہ معاملہ تھا، لیکن حضرت شیخ قطب الدین حضرت رکن الدین کیا فرماتے ہیں آپ کے تعلق سے؟ قطب عالم شیخ عبد القدوس کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خواند در کتاب و در عبارات و مشغول ذکر الہیہ روز و شب شدند۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کا جو معمول تھا کہ انہماک کا یہ عالم تھا پڑھنے میں کہ دن میں اگر پڑھائی شروع کرتے تھے کتابوں کی تو دن ختم ہو جاتے تھے، احساس نہیں ہوتے تھے کہ آپ پڑھنے میں مشغول ہیں اور کتاب ہی پڑھتے رہتے تھے اور دن گزر جاتے تھے، الا یہ کہ اوقات نماز میں آپ اپنے وقت پہ نماز فرائض پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب کتابوں میں مشغولیت ہوتی تھی تو ان کتابوں اور عبارتوں میں دن گزار دیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ بشب بمشغول ذکر الہیہ اذکار الہیہ شدن، اور جب مشغول ذکر الہیہ میں رات کے حصے میں ہوتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کب ہو گئی اس بات کی اطلاع نہیں ہو پاتی تھی۔ چیز ہے جو مشائخ اپنی روحانی کیفیات سے کسی کتاب کو سمجھایا کرتے ہیں، یہ روحانی جو کیفیات سے کسی کتاب کے رموز کو سمجھایا جاتا ہے یہ الگ ایک معاملہ ہے، اور ایک ظاہری الفاظ کو سمجھنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اس لیے عوارف المعارف جو ایک بہت ہی مستند کتاب ہے، وہ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی جیسی ذات جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے پڑھانے کے تعلق سے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ چند ہی باب ہم نے حضرت قطب العالم حضرت شیخ فرید سے میں نے پڑھی تھی، اور جو کیفیت ان کے پڑھانے میں اور جو اسرار و رموز اور جو راز اور رمز جو بھید کھلے تھے حضرت شیخ کے پڑھانے میں نے اپنے سے جو ان کے پڑھانے کے علاوہ پڑھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جو ہم نے نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جو ہم نے اپنے شیخ کی زبان سے سمجھا تھا، جو کیفیت جو اسرار و حقائق کی منزلیں انہوں نے عوارف المعارف کے ذریعہ سے طے کرائی تھیں اور دکھائی تھیں، اس کو میں نے اپنے علوم کی روشنی اپنے علم و ذہن کی روشنی میں جو پڑھا تو مجھے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ مقام بتا رہے ہیں شیخ کا حضرت نظام الدین اولیاء کہ شیخ اپنی روحانی قوت کے ساتھ کیفیت کے ساتھ کسی علوم کو جب پڑھاتا ہے تو وہ علوم پر ایک حق کی سند لگتی ہے، مہر لگتی ہے۔ یہ کیفیت اس علم کی۔ شیخ قطب عالم عبد القدوس کی طرف ہم لوٹتے ہیں جہاں سے ان کے دوسرے زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق کی تربیت سے۔ ظاہری تربیت بھی شروع ہوئی اور باطنی تربیت کا تعلق تو قلب سے تھا، لیکن ظاہری تربیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے حد و شمار، یعنی کوئی حد نہیں اور کوئی شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں، جو زندگی کے اس حصے میں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تعلیم حضرت
شیخ احمد عبدالحق کی بارگاہ سے وہ کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ایام، کوئی شب، کوئی روز ایسے نہیں گزرے، کوئی گھنٹے جو شیخ عبدالقدوس کی آواز میرے کان میں نہیں آتی تھی کہ شیخ عبدالقدوس تم اس طرح سے اپنے کام کا تعین کرو، یہ راستہ نہ چلو، یہ راستہ اختیار کرو۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز میں بھی اٹھایا جاتا تھا تو حق 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 کی آواز پہ اٹھایا جاتا تھا، وقت بتایا جاتا تھا، اس وقت اٹھو اور تم نماز تہجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور اتنی بار بے حد و شمار آپ کی تربیت فرماتے تھے، بے حد و شمار کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس تعلیمات کو جو ظاہری تعلیمات پہ آواز حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق قطب ربانی کی آتی تھی، میں شمار نہیں کر سکتا۔ یہ قطب عالم نے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے اپنی کتابوں میں انوار العیون میں جو ملفوظات ہیں حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق کے ملفوظات ہیں اس کے اندر لکھا، اور ان کے بیٹے جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت شیخ قدوس گنگوئی، عبدالقدوس گنگوئی کے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے لطائف قدوسی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ بے حد و شمار آپ کی تعلیمات کی بارشیں ہم پر بارش کی طرح، رحمت کی بارش کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ کیفیت بھی ایک عجیب و غریب ہے، ہم میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور اس دنیا میں ایسے مشائخ بھی بہت کم ہیں جو اس کیفیت کے ساتھ اپنے مریدین و متوسلین کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ شاید ہم مریدوں کی کمی ہے اور مشائخ کی بھی بہت قلت ہے، اور جو لوگ ہیں وہ پوشیدہ ہیں، بظاہر نہیں ہیں۔ تو بہر صورت صاحب توشا، صاحب نعمت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور گردش کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، اور کافیہ ہاتھ میں، کتاب کافیہ جو مشہور کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، وہ لیے ہوئے آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، اور اسے دیکھ بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے۔ آپ اچانک جو ہے یہ ایک ایسی شہدائی، ایسی کیفیت سے معمور آواز، حق 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 کی آواز حضرت شیخ نور الحق، حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق کے مزار مقدس سے نکلنا شروع ہوئی، اور آپ کے سینے میں جذب ہونا شروع ہوئی۔ آپ اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکے، اور آپ بے ہوش ہو کر کے اسی حضیرہ نورانی میں گر گئے، بے ہوش رہے۔ یہاں سے زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک دور تو یہ تھا کہ بچپن سے حضرت شیخ کے والد محمد اسماعیل نے ان کو ظاہری علوم پڑھا دیا، اور دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے وہ حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشا دستگیر بے کساں کے روحانی تربیت سے۔ اور وہ نعمت ایسی نعمت تھی جس کے بارے میں خود حضرت شیخ العالم نے باقاعدہ طور پر، جو انوار العیون آپ کی تحریر کردہ کتاب ہے، جس میں 8 ابواب ہیں، یعنی آپ نے تصوف کے تعلق سے اور علوم کے تعلق سے 8 ابواب پہ یا 7 ابواب پہ اس کتاب کو لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ اس میں ایک باب مکمل طور پہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق کی بزرگی، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کے استغراق حال، ان کے فنائیت کے بارے میں ہی لکھا ہے، اور اس کے متعلق بھی سند پیش کی ہے۔ اور دوسری سند جو لطائف قدوسی حضرت شیخ کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ اعظم ہیں قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی کے، ان کی ایک کتاب ہے لطائف قدوسی، اس میں بھی وہ سند موجود ہے کہ حضرت سرکار قطب عالم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حصول ہوا ہے، یافت ہوا ہے، وہ حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق کی نظر عنایت و کرم عنایت و فیض حق کا سے ہی حاصل ہوا۔ شیخ عبدالحق کے حضیرے سے
اور ان کی روحانیت اور ان کی نگہبانی اور نظر التفات سے گویا کہ حضرت قطب عالم کی زندگی کا ایک دوسرا نورانی دور شروع ہوتا ہے، جہاں سے اب وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان کی طرف، ولایت کی طرف، معرفت کی طرف، مطلوب کی مطلوبیت کی طرف اور مقصود حق کی مقصودیت کی طرف آپ کا قدم بڑھتا ہے۔ اور وہ کتاب جب ہوش میں آئے تو ایک آواز آئی حضرت قطب عالم کو شیخ عبدالقدوس کی طرف سے، العلم حجاب الاکبر، العلم حجاب الاکبر، اے عبدالقدوس تم ایسے علم کو حاصل نہ کرو جو تمہارے لیے حجاب اکبر، ایک بڑا حجاب بن جائے۔ مقصود قطب عالم کو سمجھانے کا یہ نہیں تھا کہ علم کا حصول نہ کریں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ ظاہری علوم میں جو آپ وقت ضائع کریں گے وہ وقت کا یعنی ضائع کرنا آپ بند کر دیں، اس لیے کہ یہ علم جو ہے علم لدنی اور علم حق کے تابع ہے، جو علم حجاب اکبر بن رہا ہے آپ کے سامنے۔ یہ ظاہری علم جس کتاب کو آپ لیے ہوئے، آپ نے اس کتاب کو رکھ دیا۔ وہ کتاب غالباً نصف حصہ ہی اس کتاب کو پڑھا تھا، اور اس کتاب کو باقاعدہ طور پہ آج سمجھ رہے تھے، اور فیوز و برکات ہی کے لیے شیخ العالم کی بارگاہ میں اس کتاب کو لائے تھے، ورنہ لانے کی کیا ضرورت تھی کتاب؟ ظاہر ہے کہ ہم کتاب کو لے کے آتے ہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مناہج ہیں، اس کے جو اسباق ہیں، یا اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اس کے کنایات ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ ہم سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ جس شکل میں شیخ سمجھا سکتے ہیں وہ ہم وہاں تک ہمارے ذہن اور روح کی رسائی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذہن کا سمجھنا